بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈاکٹر آصیہ حبیب, ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی بریسٹ فیڈنگ سے ریلیٹڈ کہ آپ نے بریسٹ فیڈنگ کب سٹارٹ کرنی ہے, کتنے وقفے سے آپ نے بچے کو فیڈ کرانا ہے, کب آپ نے ایک بریسٹ سے دوسرے بریسٹ پہ سوئچ ور کروانا ہے. آج کی ویڈیو اسی کی کنٹینیویشن ہے کیونکہ بہت سارے کویشچنس آ رہے تھے اور ان میں سے ایک کویشچن یہ بھی تھا کہ کس طرح سے ہم بریسٹ ملک کی اماؤنٹ کو انکریز کریں, کیسے ہم ماں کے دودھ میں اضافہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈیلیوری کے بعد اوبیسلی اسٹارٹ میں ملک پروڈکشن کافی کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں کافی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ بچے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ماں کا دودھ جو ہے وہ ایک مکمل غذا ہے. اس میں پانی, کاربوہائیڈریٹس, پروٹینس, فیٹس سب کچھ اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کو اس کے ساتھ کچھ بھی اور لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور نہ صرف یہ ایک مکمل غذا ہے بلکہ یہ بچے کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. ٹھیک ہے, سو ڈیلیوری کے بعد خواتین اکثر جو ہے وہ بچے کو فیڈ کرانا شروع کر دیتی ہیں, لیکن پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ چند ہفتوں یا مہینوں کے بعد بہت ساری جو خواتین ہوتی ہیں وہ یا تو فارمولا ملک ساتھ میں ایڈ کر لیتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ مکمل طور پر فارمولا ملک پہ شفٹ ہو جاتی ہیں. تو جب اس کا پتہ چلایا گیا کہ وجہ کیا ہے تو جو سب سے بنیادی وجہ اس کی بتائی گئی وہ یہی ہے کہ ماں کا دودھ مناسب مقدار میں نہیں بن پا رہا تھا. سو آج کی ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو ایسے طریقے بتائیں کہ جس کے تھرو ملک کی جو مقدار ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایک دن یا 2 دن کی بات نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی. مستقل مزاجی اور باقاعدگی سے اگر آپ ان سارے طریقوں پہ عمل کریں تو مجھے امید ہے کہ کافی آپ کو ہیلپ ملے گی اس سے. اچھا, اب بریسٹ ملک کو انکریز کرنے کے لیے کیا کرنا ہے. یہ پروسیس جو ہے نا یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ڈیلیوری کے ساتھ ہی. جیسے ہی ڈیلیوری ہوتی ہے اور جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ نے بچے کو فوراً دودھ پہ ڈالنا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ جو بچہ جو سک کرتا ہے, جو چوستا ہے چھاتی کو, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ سگنلز جاتے ہیں ہمارے برین کی طرف اور جو ہمارے برین میں پھر ہارمون ہے پرولیکٹن وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ملک کی پروڈکشن کو زیادہ کر دیتا ہے. اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ بچے کو جلدی بریسٹ فیڈ پہ ڈالو چاہے دودھ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو, کیونکہ جتنا زیادہ بچہ سک کرے گا وہ آپ کے برین کو سگنلز زیادہ سے زیادہ جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ملک پروڈکشن ہوگی. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ اگر نارمل ڈیلیوری ہو گئی تو وہ تو چلو ٹھیک ہے, جلدی فیڈنگ شروع کر دی جاتی ہے. لیکن جن پیشنٹس کا سیزیرین سیکشن ہوا ہوتا ہے ان کو بڑے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ اٹینڈنٹس جو ہوتے ہیں مریض کے ساتھ جتنے بھی ان کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ماں کا تو ابھی آپریشن ہوا ہے, ابھی بریسٹ ملک نہیں ہے, اسے پین ہو رہا ہے, وہ لیٹی ہوئی ہے تو بچے کو کس طرح فیڈ کرائے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہر کوئی مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ بچے کو یا تو شہد چٹوا دو یا اس کو کہوا پلا دو یا اس کو جو ہے وہ فارمولا ملک شروع کرا دیا جاتا ہے. تو جتنا آپ ڈیلے کرتے ہیں بچے کو ماں کے ساتھ اٹیچ کرنے میں, دودھ سٹارٹ کرنے میں, بریسٹ فیڈنگ میں جتنا آپ ڈیلے کرتے ہیں اتنا ہی ملک پروڈکشن ڈیلے ہوتی جاتی ہے. اسی لیے, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ سٹارٹ میں جو ہے وہ بریسٹ ملک بہت کم مقدار میں ہوتا ہے لیکن بچے کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی ہی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر بچہ جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہا بریسٹ ملک سے, آپ بریسٹ کے ساتھ بچے کو ضرور ڈالیں تاکہ وہ سکنگ کرتا رہے اور وہ جو پروسیس ہے ملک پروڈکشن والا وہ آپ کا شروع ہو جائے. ساتھ میں آپ بچے کو بے شک فارمولا ملک جو ہے کچھ 1 دن 2 کے لیے, خاص کر جو ان کے سیزیرینز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ دے دیں تاکہ آپ کا بچے کی جو ہے وہ بھوک بھی ختم ہو جائے اور مین وائل جو ہے آپ اس کو بریسٹ پہ ڈالتی رہیں گی تو فیڈ آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سو سکنگ از ویری امپورٹنٹ. اب بچے کا جو سک ہے بریسٹ کے ساتھ اس کے اٹیچمنٹ ہے وہ سب سے جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ملک کی پروڈکشن میں, تو آپ نے بچے کو فریکوینٹلی جو ہے فیڈ پہ ڈالنا ہے. اچھا, پھر دوسرا کویشچن یہ آتا ہے کہ شروع میں تو بریسٹ ملک اچھا خاصا تھا لیکن ابھی جو ہے بریسٹ ملک جو ہے اس کی پروڈکشن کافی کم ہو گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ٹیکنیک, بریسٹ فیڈنگ ٹیکنیک. اگر آپ بچے کو صحیح طرح سے فیڈ نہیں کرا رہی, بچے کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے, بچہ کمفرٹیبل نہیں ہے, یا اگر بچہ کمفرٹیبل ہے لیکن آپ بچے کو صرف نپل جو ہے اس کے منہ میں جا رہا ہے, وہ جو بلیک ایریا جس کو ہم ایریولا کہتے ہیں, اگر وہ اس کے منہ میں نہیں ہے تو اس کے جو ہے وہ تھوڑا ملک آئے گا, بچہ سیٹسفائی بھی نہیں ہوگا, اس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوگی اور آپ کے جو بریسٹ ہیں اس کے اندر بھی ملک پڑا رہے گا, وہ بھی پوری طرح سے خالی نہیں ہوتے.
جب بریسٹ خالی نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ برین کو سگنلز جاتے ہیں کہ اچھا خاصا ملک موجود ہے، مزید ملک بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. جتنا بیبی سک کرتا رہے، اگر بریسٹ فل ہے، آپ کا بریسٹ آپ کا بھرا ہوا ہے دودھ سے، تو مزید ملک پروڈکشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس طرح آہستہ آہستہ کر کے آپ کا جو ہے دودھ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بچے کی پوزیشن پہ زیادہ فوکس کریں، پراپر پوزیشن ہو، اور نپل کے ساتھ ساتھ ایریولا آپ بچے کے منہ میں ڈالیں، اور کوشش کریں کہ بچے کو زیادہ دیر تک فیڈ پہ ڈالیں تاکہ وہ اچھی طرح آپ کا بریسٹ ایمٹی ہو جائے. اگر فیڈ کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ بریسٹ جو ہے وہ ابھی بھی اس میں کافی سوجن سی ہے اور بھرا ہوا ہے، تو آپ اس کو پمپ کے ذریعے نکال لیں. پمپ بھی جو ہے جب آپ پمپ کرتے ہیں تو وہ بھی سک کی طرح کا کام کرتا ہے، اور وہ بھی بریسٹ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ملک پروڈکشن چلتی رہتی ہے. اور پھر وہ جو آپ نے پمپ کے ذریعے ملک نکالا ہے، یہ آپ بچے کو بعد میں دے سکتے ہو، اس کو آپ اسٹور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے اس کے علاوہ، ان 2 پوائنٹس کے علاوہ جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ماں کی ڈائٹ. ماں جو ہے اسے اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ اکثر ڈلیوری کے بعد مائیں جو ہیں وہ بالکل ہی بھول جاتی ہیں سب کچھ، اپنا خیال رکھنا، اپنے کھانے پینے کو بالکل بھی توجہ نہیں دیتی. آپ نے اپنی ڈائٹ پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے. ڈائٹ میں آپ نے سبزیاں، فروٹس، ڈیری پروڈکٹس اسپیشلی دودھ وغیرہ آپ نے برابر مقدار میں لینا ہے تاکہ آپ کے اندر کمی نہ ہو. کیونکہ بریسٹ فیڈنگ مامس میں جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کے تھرو ان کو مزید جو ہے 500 ایکسٹرا کیلوریز چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ان کے باڈی کو جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو. تو آپ نے اپنی کھانے کی مقدار کو تھوڑا بڑھانا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے لکوڈس کا استعمال زیادہ کرنا ہے. پانی ہو گیا، جوسز ہو گئے، دودھ ہو گیا، لکوڈز آپ نے زیادہ لینا ہے. کم از کم 10 سے 12 گلاس آپ زیادہ لیں، کیونکہ جو بریسٹ ملک ہے اس میں 70% جو ہے وہ اس میں پانی ہوتا ہے. جتنے زیادہ آپ لکوڈز لیں گے اتنا ہی آپ کا ملک پروڈکشن اچھی ہوگی. اب ہمارے ہاں یہ ایک متھ ہے کہ ڈلیوری کے بعد منع کر دی جاتا ہے کہ آپ زیادہ پانی مت پیو، آپ کا پیٹ بڑھ جائے گا، پتہ نہیں کیا عجیب عجیب سی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بہت سارا پانی لیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی ملک پروڈکشن اس کے ساتھ چلتی رہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گھر میں اکثر خواتین کے جو مساج کرتی ہیں، بریسٹ مساج بھی کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب بریسٹ مساج کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی جو بریسٹ کے اندر جتنی بھی گھٹلیاں مٹلیاں بنی ہوتی ہیں، جو ملک جمع ہوا ہوتا ہے، تو وہ سارا نکل جاتا ہے، بریسٹ ایمٹی ہو جاتے ہیں، اور فردر جو ہے وہ ملک پروڈکشن آپ کی بڑھتی جاتی ہے. تو ایک یہ طریق ہو گیا. پھر کچھ ہربز ہو گئے، جس طرح عام طور پہ نیوٹریشنسٹ وغیرہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ زیرہ ہو گیا، اجوائن ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ سونف ہو گیا، یہ اس کا استعمال زیادہ کریں. اس کے ساتھ بھی ملک پروڈکشن کافی زیادہ ہو جاتی ہے. کچھ نٹس ہو گئے جس طرح بادام، یہ جو سفید تل ہیں، اس کے ساتھ بھی کافی ہیلپ ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو نٹس وغیرہ ہو گئے، اکثر گھروں میں اس کی ایک پنجیری سی بنائی ہوتی ہے، وہ بھی ہے کچھ لڈو شڈو بنایا جاتا ہے، دیٹ از ویری نیوٹریشیس بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ملک پروڈکشن کافی بڑھ جاتی ہے. تو اس کا استعمال بھی بہت اچھا ہے. کچھ میڈیسنس ایسی ہیں جس کے ساتھ ملک پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ملک پروڈکشن نہ ہو رہی ہو، آپ کا دودھ آپ کو لگتا ہے کہ کم ہے، بچہ نہیں سیٹسفائی ہو رہا، تو آپ ضرور اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں. کچھ میڈیسنز ہوتی ہے جس کو ہم ڈومپیریڈون کہتے ہیں، وہ بھی ملک کی پروڈکشن میں کافی ہیلپ فل ہوتی ہے. ویسے تو یہ میڈیسن جو ہے وہ جو متلی آنا یا دل خراب ہونے میں، الٹیوں کے لیے ہم دیتے ہیں، لیکن ملک پروڈکشن میں بھی اس کا کافی اچھا رول ہے، اور کافی اس سے ملک زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جن کے ساتھ ملک پروڈکشن کم بھی ہو جاتی ہے. تو جو بھی دوائیاں آپ استعمال کر رہے ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے آپ نے خود سے نہیں کھانی. اور اسپیشلی جو خواتین خاندانی منصوبہ بندی والی گولیاں کھا رہی ہیں، اور جن میں کہ 2 ہارمونز ہوتے ہیں، ایسٹروجن اور پروجسٹرون، اس کے ساتھ بھی ملک سپریشن ہو جاتی ہے، تو ملک پروڈکشن پہ کافی افیکٹ پڑتا ہے. جب تک پراپرلی ملک اسٹیبلش نہ ہو، اور ملک اسٹیبلش ہونے کے لیے پہلے 3 ہفتے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پہلے 3 ہفتوں میں آپ نے بہت زیادہ ایفرٹ کرنی ہے. ایک دفعہ ملک اسٹیبلش ہو جائے تو پھر اس کو کیری کرنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی بھی میڈیسن جو ہے آپ کھاتی ہیں وہ بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے استعمال نہ کریں. تو یہ کچھ ٹپس تھی. امید ہے کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گی تو آپ کو اس سے کافی ہیلپ ملے گی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ خواتین جو کہ مدر فیڈ کے ساتھ ساتھ بریسٹ فیڈ کے ساتھ ساتھ باٹل فیڈ کرا رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم کمپلیٹلی جو ہیں وہ مدر فیڈ پہ آ جائیں، یا وہ دونوں کسی بھی وجہ سے دونوں کو کیری کرنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیے. تھینک یو سو مچ.